نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ اگر اپنی یہ عادت بنا لے کہ وہ مستقل قرآن مجید پڑھتا رہے اور اتنا زیادہ قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کر لے کہ اس کے پاس دعا مانگنے کا وقت نہ ہو، جو وقت اس کو دعا کے لیے ملے وہ اس وقت میں بھی قرآن پڑھتا ہو، جو وقت اس کو اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے ملے تو وہ تسبیحات نہ پڑھتا ہو بلکہ ان کی جگہ پر قرآن پڑھتا ہو، اتنا زیادہ اس کا اگر قرآن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ سے دعا نہیں مانگتا، مجھے کیسے ملے گا، مجھے کہاں سے ملے گا، بلکہ وہ بے فکر رہے اس کائنات میں جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں ان سب کی دعاؤں میں سے جو سب سے اچھی اور اعلیٰ چیزیں ہوں گی اللہ رب العزت وہ سب اٹھا کر اس کو دے دیں گے. صرف قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اس نے دعا بھی مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو بھی چھوڑ دیا، تسبیحات کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اس وقت کے اندر یہ قرآن پڑھتا رہا، اس وقت خاموش نہیں، اس وقت کے اندر یہ قرآن پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت جو دیگر لوگوں کو عطا کر رہے ہوں گے ان میں سے منتخب چیزیں اٹھا کر اس کو عطا کریں گے. اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ کہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی عزت اور عظمت کا اندازہ اس طرح لگا لو کہ جس طرح تمہارے اور اللہ کے درمیان رتبوں کا فرق ہے، جس طریقے سے تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت نہیں نکالی جا سکتی کہ ہم اور اللہ کے درمیان کوئی نسبت نکالی جائے، اس طریقے سے اللہ کے کلام اور دنیا کے سارے کلام کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اللہ کے کلام کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کو اپنے مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طریقے سے سریے کو اگر پانی لگے تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس طریقے سے انسانوں کے دل پر بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس زنگ کو دور کرنے کے دو طریقے، ایک تو یہ کہ موت کو خوب یاد کرو، اپنی موت کا مراقبہ کریں کہ اگر میں مر جاؤں کل تو کیا ہوگا، میں اس لائق ہوں کہ حساب کتاب دے سکوں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن آپ پڑھیں. جو آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے اللہ رب العزت اس کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما دیں گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو ویسے بھی قرآن کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے، تو اس مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کریں. وہ حضرات جن کے قرآن پڑھنے میں کچھ کمزوری ہے اور قرآن اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں وہ اس مہینے میں پیچھے نہ رہیں، اس مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور بلکہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن مشکل سے پڑھتا ہو والذی یقرأ القرآن ویتتعتع وہو علیہ شاق، اگر قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو، بار بار رکتا ہو، اس کو قرآن پڑھنا مشکل لگتا ہو، یہ اگر قرآن پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو ایک آیت پر 2 اجر عطا فرمائیں گے. جو قرآن روانی سے پڑھ رہا ہے اس کو ایک آیت پر 1 اجر، جو قرآن مشکل سے پڑھ رہا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے اس کو 1 آیت کے اوپر دوہرا اجر ملے گا. تو اس لیے قرآن سیکھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کمزوری کی وجہ سے قرآن سے پیچھے نہ ہٹیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.